السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ قریش تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورہ قریش مکی ہے۔ سورہ قریش 4 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لإيلاف قریش، لإيلاف یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گی۔ لإيلاف، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لإيلاف، لإيلاف قریش، قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ قریش، را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را کے اوپر زبر ہے، اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ قریش، قریش، قریش میں مد لین عارض وقفی ہوگا۔ مد لین عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، اور مد لین عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں قصر کرنا اولا ہے، پھر توسط، پھر طول۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ قریش، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ إيلافهم، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ إيلافهم، إيلافهم، إيلافهم رحلة الشتاء۔ إيلافهم رحلة میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ إيلافهم رحلة الشتاء، را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ کہ را کے اوپر زبر و پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر ہے اس سے را کو باریک پڑھیں گے۔ رحلة الشتاء، رحلة الشتاء۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ شین یا حروف شمسی میں ہے، شین سے پہلے الف اور لام ہیں، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ رحلة الشتاء، رحلة الشتاء، رحلة الشتاء والصيف۔ رحلة الشتاء والصيف میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ رحلة الشتاء والصيف، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے،
حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغ تنقیز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ذا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پور پڑے جاتے ہیں۔ والصیف، والصیف میں مد لین عارض وقفی ہوگا۔ مد لین عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد لین عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں قصر کرنا اولا ہے، پھر توسط اور پھر طول۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ فَلْيَعْبُدُوا میں واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا رب، ربا کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ کہ را کے اوپر زبر و پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر، اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ رب، رب ھذا البیت، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ھذا البیت، ھذا البیت۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ با یا حروف قمری میں سے با سے پہلے الف و لام ہیں، اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ ھذا البیت، بیت میں مد لین عارض وقفی ہوگا۔ مد لین عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد لین عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول کرنا اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ الذی اطعمہم، الذی اطعمہم، طوا میں قلقلہ ہوگا، طوا حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اطعمہم، اطعمہم، اطعمہم من، اطعمہم من میں ادغام شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوگا۔ اطعمہم من جوع، من جوع میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ من جوع، من جوع، وا مدہ، وا مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جوع وآمنہم، آگے آپ لا کی علامت دیکھ رہے ہیں، اس کا معنی ہے لا وقف علی۔ یہ علامت کبھی عبارت کے اندر استعمال ہوتی ہے جیسے کہ یہاں ہے، اور کبھی آیت کے اوپر استعمال کی جیسے کہ یہاں ہے۔
آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہرا جائے، بعض کے نزدیک نہ ٹھہرا جائے، لیکن اگر عبارت کے اندر ہو جیسے کہ یہاں ہے، عبارت کے اندر تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ من جوع آمنہم، من جوع آمنہم، من جوع آمنہم میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرف یعنی یا، واو، میم، نون، ان 4 حرف ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرف میں سے واو ہے، اس لیے پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ من جوع آمنہم، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وآمنہم، وآمنہم، وآمنہم من، وآمنہم من میں ادغام شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوگا۔ وآمنہم من خوف، من خوف میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا، اس یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ حا، عین حا اور غین خا۔ من خوف، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ خوف، خوف میں مد لین عارض وقفی ہوگا۔ مد لین عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد لین عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں قصر کرنا اولا ہے، پھر توسط، پھر طول۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ خوف، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج سورہ قریش مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔